ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ غور کی بات کیا ہے؟ ایمان والوں کو دعوت ایمان دی جا رہی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ یا ایھا الذین اشرکوا، اے مشرکو، نافقو، اے منافقو، کفروا، اے کافرو تم ایمان لے آؤ، بلکہ یہاں حکم یہ ہے اے ایمان والو تم ایمان لے آؤ۔ کیا مطلب؟ اے زبان سے اقرار کرنے والو اب دل سے بھی اقرار کر لو، اے ایمان کی ظاہری صورت رکھنے والو اس کی حقیقت کو بھی حاصل کر لو۔ اس کی ایک مثال، ایک شیر تھا، مر گیا، اس کی لاش کو ممی بنا کے کسی جگہ ڈسپلے میں چڑیا گھر میں رکھ دیا گیا۔ اب لوگ جاتے ہیں، چھوٹے بچے بھی جاتے ہیں، کوئی بچہ اس کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے، کوئی دم کو پکڑتا ہے، کوئی اندر منہ میں ہاتھ ڈالتا ہے، کسی کو کوئی ڈر خوف نہیں، ببر شیر ہے پورا۔ اسی طرح اس کے برعکس کیا ہوگا کہ اگر آپ کہیں غور کریں، جنگل میں جا رہے ہوں اور اچانک سے سامنے سے شیر آ جائے، اب کیا ہوگا؟ اب کیفیت بدل جائے گی، اوپر سے نیچے، نیچے کا اوپر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اب حقیقت سامنے آ گئی، پہلے فقط صورت تھی، اب حقیقت سامنے آ گئی۔ تو ایمان کی صورت کے ساتھ ایمان کی حقیقت کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت ہو جاتا تو بعض مرتبہ ایسی کیفیت ہوتی کہ ایک مرتبہ امی عائشہ آئیں سامنے، پوچھا کون؟ کہ عائشہ۔ کون عائشہ؟ کہ ابو بکر کی بیٹی۔ من ابو بکر؟ کون ابو بکر؟ تو فرماتی ہیں کہ میں سمجھ جاتی کہ جب تک یہ نماز نہیں پڑھ لیتے یہ مخلوق کی طرف، ہماری طرف توجہ نہیں کریں گے۔ تو ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم سامنے آ جائے تو انسان اس کو پھر پورا کر کے رہتا ہے۔ نماز کا وقت ہو، وہ نماز پڑھے بغیر رہ نہیں سکتا، حکم اللہ کا آ جائے تو پورا کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ یہ ایمان کی حقیقت ہوتی ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح فرمایا، تو عرب ہے یا عجم تیرا لا الہ الا اللہ، تو عرب ہے یا عجم تیرا لا الہ الا اللہ، لغت غریب ہے جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ دل کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔